نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کارول اور دل یاد، اسی کے تذکرے سے کام کر رہے ہیں یہ سورہ حج، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تقویٰ اختیار زبان تر ہے، یقیناً اللہ کی یاد قیامت سے۔ کا زلزلہ وہ قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، جس دن کے 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی۔ یہ ہے پریونشن۔ یعنی اب واقعہ اگر یہ ہے مرض کہ ہو جائے تو کیا؟ جو بھی دودھ پلانے والا جانور اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ہوتا ہے، خاص طور پر انسانوں میں ایک دیکھیے عجیب ہے یہ نفاق کا علاج انفاق سے، نہیں آنے دیتی۔ صرف ایک الف لگانا۔ ایسا دن ہوگا، انفاق کے معنی اور ہے، کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ یہ بنا ہے کہ اس سے نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، دہشت کا عالم یہ ہوگا یا کہ ہر حاملہ کا حمل نفق الفرس، تھوڑا تھوڑا مر گیا۔ سکارا تم دیکھو گے تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، سے نظر آئیں گے۔ اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ، بلکہ اللہ کا عذاب ہو۔ مال اللہ کی راہ میں دیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، دیجیے، اللہ کے دین میں لگائیے، مومن صادق جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے۔ اس کی صراحت ہے، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے مال، قرآن مجید انہ لحب الخیر لشدید، جبکہ حال یہ بغیر مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ علم ہے، وَيَتَّبِعُ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے پیروی کر تو رہے وہ ہوتے ہیں، نفاق دھل جائے۔ ہر سرکش شیطان کی پیروی اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی بہت ہر ہی ایک شعوری چیز ہے، طور پر اس کا جو اہتمام اپنی کیجیے۔ زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے جس وقت دین کے کسی فرض کی ساری اقدار لے کر باتیں انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، فلاں یہ ہے، قرآن پھر ڈیلے نہ ہو، یہ نکلتا ہے، وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اشتہار ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، جو ہے یہ تو کتاب جو ہے یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ جو نظام ہونا چاہیے اشتہار کا، Immediate قرآن action۔ مجید کو بھی اوور رول کر سکتے ایک بات سمجھ میں آ گئی فوراً بھائی عمل۔ موجود اس میں شیطان کیا کرتا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ خاص قوم کے ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، اور پھر لگا لینا اپنے آپ کو۔ بڑے بڑے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں بس ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقت کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ جو سارا تو کھپ چکو گے، کہ یہ حضور کا بھی رہ کلام کیا جائے سکتا ہے تو اللہ کا دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے باقی فرشتے یہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ محفل سے بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود بہت سے اور دانشور بہت سے ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ سمجھے جاتے ہیں وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، ہے۔ حسین نصر ہے، ایرانی ایک ہے، اب الفاظ ہیں یہ، کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مرة۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، شیطان کے بارے میں تو یہ فوراً تسلیم کر طے کر دی گئی ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے، کیسے مان لوں لوگ کہیں گے یہ نیچے ہو گیا، وہ نیچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ ساتھ کر دیتا ہے۔ اشکال پیدا ہوتا ہے تو وہ ہم تمہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی، یہ کہ کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مرة، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لایا ہے تو بکری نے جو اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو تمہاری جو کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی جو ہے وہ مٹی سے وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ ثم من علاقت، پھر تم ایک علاقہ غزوہ تبوک کے موقع پر اس علاقہ کے بارے میں یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نفاق۔ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، پہلے اس میں اور جہاں مومنین صادقین سے بہت اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تمہارے
غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے۔ کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور جب واپس آئے ہیں اور آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے۔ اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا، اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی، آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس وقت جو جھوٹی قسمیں کھائی، خدا کی قسم ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت پر آ پڑی۔ جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ پھر تم اپنی کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی، اور تم میں سے ایسے بھی زہر خند کہتے جو ہیں، بڑی ہی نکمی ضعیفی کی ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ غضبناک۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر ایک آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، صلاحیتیں ختم ہو جاتی، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، سے پہلے کہ انسان اس کے جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی۔ وہ پٹی کیا پڑھائی؟ ان سے بہت بڑی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے اللہ تعالیٰ تمام تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تکڑی، بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ، ان سے بھیجا بس یہ تاخیر کارواں۔ تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں۔ مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں، لا تنظروا فی الحر سنا چکا ہوا ہے۔ گھر میں نخلستان میں، کھجوروں کی چھاؤں میں، اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے، بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا، جب اس پر پانی ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں، تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ، اس میں تو بڑا سفر ہے، جب حضرت موسیٰ کا آقا تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں ادھر ادھر جو ہے میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو گیا، اس طرح میں محروم لیکن اس کے بعد حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو۔ 3 صحابہ تھے، ایسے 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا، اور جیسے کہ حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، ابھرتی ہے سوشل بائیکاٹ، اور ہر بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی، اس کی بڑی تفاصیل ہے، اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھیے، میں نے 2 جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اسی حدیث کو بیان کیا ہے، شاید کئی کیسٹس ہوں میرے ہاں، ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لے تو لال تاخیر تعویق، ابھی کیا جلدی ہے، ذرا اس کام سے فارغ ہو لو، ذرا پھر ترافی کر لینا، ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خود صحابی تھے بچ گئے، اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے یہ تو مردہ کو زندہ یہ تو اتنا ہی ہے نا، مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت، زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی، اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے، جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ضعف ایمان نہ رہتا، وہ نفاق قسم شروع کر یہ کہ قیامت آ کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں؟ اگر ہم نے یہ روش اختیار کی، لہٰذا دین کا دوام ذکر
नंबर एक, मौत होकर रहेगा। उसकी मैं शरह कर चुका हूँ, 4 अज़कार याद कर लीजिएगा इनको, वरना क्या फायदा। और लोगों में से नंबर 2, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, निफाक का इलाज इन्फाक से। नंबर 3, ये आदत अपने अंदर पैदा कीजिए शऊरी तौर पर कि जब एक हकीकत वाज़ेह हो जाए फौरन एतराफ कि हाँ भाई बात ठीक है यार। जब एक फर्ज का एहसास हो जाए फौरन उसकी अदायगी के लिए ताख़ीर और तारीख है कि जिससे खत्म हो रही फिर निफाक को मौका मिलता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकी ईमान अता फरमाए और निफाक से बचाए। अब आइए हकीकत व अक़साम शिर्क पर। क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी शय है। देखिए, हर शख्स ये जानता है तुम उसको देखोगे तज़हरु कुल्लु कि इस्लाम दीन तौहीद है। भूल जाएगी हर दूध पिलाने एक वाली। लफ्ज़ में अगर कहेंगे तो इस्लाम का सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी अलामत तौहीद। जानवर भी हो तो उसे भी अपने बच्चों को मुझे इकबाल ने कहा कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो तौहीद है, नहीं आने देती। तौहीद की जिद है शिर्क। ऐसी सख्ती होगी कि दूध पिलाने वालियां अपने दूध पीते इससे मैं एक नतीजा निकालता हूँ, कोई मुसलमान होगा जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। वतरन्नासा सुकारा, तुम देखोगे लोगों को जैसे नशे ये मेरा नतीजा है। की कैफियत जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। से नजर आएंगे। वो शिर्क में मुब्तला होगा तो ना समझी में होगा, ना दानी में होगा, तो उसे शिर्क नहीं समझेगा। ये